فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام امام الہدا امام الرسل امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. احباب ذی وقار، اسلام دا ہر مہینہ اپنے اندر ایک خاص نسبت رکھتا ہے اور کوئی نہ کوئی خاص پیغام بھی لے کے آندا ہے. بعض اوقات بعض مہینے ایسے نے کہ جڑا آئندہ آنے والا مہینہ ہے وہ دی عظیم عبادت واسطے سانو تیار کرنے واسطے آندا ہے. رجب اور رمضان دے درمیان شعبان دا مہینہ، اے دے متعلق سارے معاشرے دے اندر بہت ساریاں ایسیاں باتاں مشہور نے کہ جنہ دا کتاب و سنت نال کوئی تعلق نہیں. اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام نو مکمل کر دیتا ہے. جدو اسلام نو مکمل کر دیتا ہے پھر اے دے اندر کسی اور چیز یا کسی اور عبادت دے اضافہ دی ضرورت نہیں. اگر کوئی بندہ اسلام تو ہٹ کے کوئی بھی کام کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے مطابق وہ کم اللہ دے ہاں مردود تصور کیتا جاتا ہے. چاہے بندہ سارا سال کم کرتا رہے، اللہ دے ہاں اس بندے نو ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اجر نہیں ملتا. اور 15 شعبان جنوں ساڈے ہاں شب بارات بھی کیا جاتا ہے، بہت سارے مسلمان اس رات دی
فضیلت بھی بیان کر دے اور اس رات خصوصاً اللہ دی عبادت بھی کر دے، اور پھر 15 شعبان دا روزہ بھی رکھ دینے اور دیاں فضیلتاں اور مناقب بھی بیان کیتے جاندے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کائنات دے لوگوں، سب تو پہلی بات یہ ہے کہ اس بات نو اچھی طرح سمجھ لو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ جس دین دا انتخاب اللہ احکم الحاکمین نے کیتا سی نا، او دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ انہاں لوگاں نے اللہ دے ایسے شریک مقرر کر لے اور پھر او انہاں لوگاں نو او کام کرن دا حکم دیندے نے ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ پاک او کام کرن دا حکم نہیں دیندے۔ اللہ نے اس کام نو کرن دا حکم نہیں دیتا، اے لوگاں دے پیچھے لگ کے نا تے او کام کرنا شروع ہو گئے۔ اور صحیح بخاری دی روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فی فہو رد، کہ او بندہ جڑا ساڈے دین دے اندر کوئی کم ایجاد کرے لیکن وہ ساڈے طریقے تے نہ ہوئے گا فہو رد، اللہ دے ہاں اس کام دی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ دے اندر اے بات کیا کرتے سی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگوں سب تو بہترین بات اگر کسی دی ہے تو صرف اور صرف اللہ دے کلام دی۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب تو بہترین طریقہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ۔ وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، اور جڑا اس طریقے نو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ ایجاد کرے، کوئی اور طریقہ بنائے گا، کوئی اور رستہ اختیار کرے گا، وہ اللہ دے ہاں مردود ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی انسان و جہنم دی طرف لے کے جاتی ہے۔ لہٰذا یہ آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تو معلوم ہویا کہ اسلام دے اندر اپنی طرفوں کسی بھی کام نو ایجاد نہیں کیتا جائے گا۔ اپنی طرفوں کسی بھی کام نو نیکی سمجھ کے اگر کران گے، اسی اپنے ذہن اندر تے یہ سمجھ لاں کہ اسی بڑیاں نیکیاں کر لیاں، لیکن اللہ دے ہاں اس کام دی حیثیت کوئی نہیں۔ بلکہ مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ میں حوض کوثر تے ہوواں گا، ایک جماعت آئے گی، میں سمجھا گا میری امت آ رہی، انہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے، لیکن میرے اور اس جماعت دے درمیان ایک دیوار کر دیتی جائے گی۔ میں فرشتہ نو پوچھاں گا اج میرے اور میری امت دے درمیان دیوار کیوں؟ فرشتے کہن گے انک لا تدری ما احدث بعدک، محبوب جی تسا نہیں جاندے، تہاڈی امت ہوئے گی لیکن انہاں نے تہاڈے آن تو بعد دین دے اندر اضافے کیتے، دین نو بڑھایا اور دین اندر بدعات نو ایجاد کر کے او دے مطابق عمل کر دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہن گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہوں نے میری اکھاں تو دور کر دیتا جائے جنہوں نے میرے آن تو بعد میرے دین نو بدل دیتا ہے۔ اس لیے اسلام دے اندر اپنی طرفوں کوئی بات ایجاد نہیں کر سکتے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح کیتا، اگر اسی بھی اسی طرح اس کام نو کران گے، انشاءاللہ اس کام دا سانو فائدہ ہوئے گا، اللہ دیا رحمتہ برکتہ دا بندہ مستحق ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی اپنی طرفوں ایجاد کر کے 15 شعبان دی رات بندہ جناب عبادت کرتا جائے اور یہ سمجھ لے کہ ایک جناب 100 رکعات اور
100 رکعت دے اندر 1000 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیاں زندگی دے سارے گناہ معاف ہون گے. 15 شعبان دا روزہ رکھن دے نال زندگی دے گناہ معاف ہون گے. میں اللہ دے ہاں نیک بندیاں دے اندر شامل ہو جاؤں گا. میرے بھائی یہ بندہ عبادت تے کر لوے گا لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا یہی کم اے دے واسطے وبال دا ذریعہ بن جائے گا. آخر 15 شعبان اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب شعبان دا مہینہ شروع ہو جاندہ. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی حدیث سے مطابق آپ اس مہینے دے اندر اگر کوئی نیکی دا کم زیادہ کر دے سی عام دنہ تو علاوہ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر نفلی روزے رکھیا کرتے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو نفلی روزے رکھنا شروع ہوندے اسی اے سمجھ لیندے سگیاں کہ ہن آپ نے نفلی روزہ چھڑنا ہی نہیں. لیکن جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑن دے آ جاندے سگے اسی خیال کر دیا کہ شاید ہن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھن گی نہیں. یہ آپ دی کفیت. اور شعبان دے مہینے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت و ہٹ کے جڑا کم زیادہ کر دے سگا اس مہینے دے روزے ہیں. نفلی روزے وہ بھی پورے مہینے دے دے اندر زیادہ نفلی روزے رکھے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث بات بیان فرمائی کہ جدو نصف شعبان گزر جائے پھر کوئی بندہ نفلی روزے نہ رکھے. یہ ہوئے کہ بعض اوقات بندہ روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ رمضان دا مہینہ شروع ہونے والا چلو میں شعبان دے آخر تے نہ روزے رکھن دی پریکٹس کر لاں گا پریکٹس کراں گا چلو رمضان دے روزے آن کے میں اچھی طرح یہ روزے رکھ لاں گا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کر دیتا. ہاں او بندہ جڑا کہ اپنی پورا سال ایک بندے دی روٹین سیگی پیر جمعرات دا روزہ رکھنا یا ایک دن چھڑ کے ایک دن روزہ رکھنا یا پھر وہ چاند دی 13 14 15 تاریخ دا روزہ رکھدا ہے. اگر اس روٹین دے نال کسی بندے دے روزے آ جان وہ بندہ رکھ سکتا ہے. لیکن خصوصاً رمضان دا کر کے کہ میں رمضان دے مہینے تو پہلے میں روزے رکھن دی پریکٹس کر لاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیتا ہے. ہن 15 شعبان دے متعلق جڑی ساڈے ہاں بہت ساری روایات بیان کیتیاں جاندیاں میں ایک دو روایت بیان کر کے دا حکم بھی ذکر کردا کہ یا تے او روایات ضعیف نے یا بعض محققین اور بعض علماء کرام نے انہاں حدیثوں کو من گھڑ رکھے. اگر بالفرض صحیح من بھی لیا جائے تو پھر ساڈے ہاں جو کم کیتے جا رہے انہاں دا وہ حدیث تو بات دور تک نہیں ملتی. مثال دے طور تے پہلی حدیث ساڈے ہاں جڑی بیان کیتی جاندی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان جدو رات آئے گی آسمان دنیا تے آندے نے اور بنو بکر قبیلہ اس قبیلے دی بکریاں دی تعداد دے برابر اپنے بندیاں دے گناہاں نو معاف کر دیندے. اے روایت ساڈے ہاں بیان کیتی جاندی نصف 15 شعبان دی فضیلت اندر. ہن اس حدیث پاک تے امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کر دے کہ حدیث ضعیف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ بیان کر دے حدیث ضعیف ہے. دیگر محققین محدثین بیان کر دے حدیث ضعیف ہے. اگلی حدیث بیان کیتی جاندی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها کہ آپ نے فرمایا کہ جدو نصف شعبان یعنی کہ 15 شعبان دی رات آ جائے رات قیام کرو اور دن دے وقت روزہ رکھو. فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا اللہ تعالی جدو سورج غروب ہوئے گا اس وقت تو لے کے فجر دے وقت تک آسمان دنیا دے آ جاندے اور آواز لگائی جاندی ہے الا من مستغفر لی فاغفر له ہے کوئی میرے کو معافی منگن والا انہوں معاف کر دیاں ہے کوئی میرے کو سوال کرنے والا انہوں میں سوال کردہ ہے کوئی میرے کو عافیت منگن والا انہوں عافیت عطا کردہ. حضرت جی وقات اے حدیث جڑی نصف شعبان 15 شعبان دے متعلق بیان کیتی جاندی حدیث ضعیف بعض نے منکر بعض موضوع کہہ رہے لیکن صحیح مسلم دے اندر یہی حدیث پاک ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ اللہ نصف شعبان نہیں 15 شعبان دی رات
نہیں بلکہ ہر رات اللہ آسمان دنیا تے آ رہے اور آسمان دنیا تے آ کے آواز لگائی جاتی ہے کوئی میرا بندہ میرے کو گناہ دی معافی منگے فاستغفر لہ میں اس بندے نو معاف کر دیاں ہے کوئی میرا بندہ اس وقت اٹھ کے میرے کو دنیا کائنات دا کوئی سوال کرے میں اس بندے نو عطا کر دیاں ہے کوئی بیمار بندہ جڑا زندگی موت نہ لڑدا ہوئے بیماری اندر جنگ کر دے لیکن جناب وہ تھاں جے گیا ڈاکٹر طبیب حضرات ڈاکٹر دے کولو گیا شفا نہیں ملتی ہے کوئی میرا بندہ میرے کو آ کے عافیت منگے میں اس بندے نو عافیت عطا کرداں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے اللہ 15 شعبان دی رات نہیں بلکہ ہر رات اندر آ کے اعلان کیتا جاتا ہے اگر ایک حدیث میں دیکھا جائے وہ دے مد مقابل اندر جڑی صحیح حدیث ہے صحیح فرمان اللہ دے رسول دا صحیح قول صحیح عمل ملتا ہے میرے بھائیو اگر اس بات نو لیا جائے گا وہ دے مطابق عمل کرانگے انشاءاللہ پھر سانو فائدہ ہوئے گا گویا معلوم ہویا 15 شعبان دی رات نہیں ہر رات اللہ آسمان دنیا تے آ رہے اور آ کے اعلان کیتا جاندہ ہے کوئی میرے کو معافی منگن والا اس بندے نو معاف کر دیاں ہے کوئی میرے کو سوال کرنے والا فآتیہ میں اس بندے نو عطا کر دا ہے کوئی میرے کو عافیت منگن والا صحت منگن والا میں اس بندے نو صحت عطا کر دا 15 شعبان دی رات نہیں بلکہ اللہ ہر رات آسمان دنیا تے آ کے آواز لگا رہے لیکن افسوس در افسوس کہ جس وقت اللہ آسمان دنیا تے آ رہے اعلان کیتا جا رہا صدانو بلند کیتا جاندہ ہے اسی اس وقت سو رہے ہوندے ہیں جدو رب نو منان دا ٹائم آ جائے اسی اس وقت سو جاندے ہیں جدو رب راضی کرن دا ٹائم آئے اسی سو جائیے تو رب نو یاد کس وقت کیتا جائے گا پھر اگلی بات بیان کیتی جاندی کہ جرا اس رات دے اندر جناب 100 رکعت نفل ادا کرے ہر رکعت دے اندر 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھے گا اگر اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو بدبخت لوگا دے اندر لکھا سی نا یہ 100 رکعت پڑھن دے نال اللہ انہوں نیک بندیاں دے اندر لکھ دے گا حضرات جی وقار اگر اس قدر فضیلت والا عمل دین دے اندر ہوندا کہ 15 شعبان دی رات بندہ اٹھ کے قیام اللیل کر کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے 100 رکعت اس انداز نال پڑھے ہر قیام دے اندر 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیے بندہ نیک بندیاں دے اندر شامل ہو جائے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی دے اندر ایک رات بھی ایسی پڑھی ہوئے ابو بکر صدیق جناب عمر جناب عثمان جناب علی طلحہ زبیر دیگر نبی دے صحابہ نبی دے اہل بیت اولیاء کرام محدثین کسی بھی ایک بندے نے اپنی پوری زندگی دے اندر ایک رات اندر ایسا عمل کیتا ہوئے پیش کیتا جائے کوئی ثابت نہیں اپنی طرف باتاں بنا کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف نسبت کیتی جا رہی اور اس بات کو یاد رکھے صحیح بخاری دی روایت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا کائنات لوگوں جڑا بھی بندہ میرے تے جھوٹ بولے گا اپنی طرف بات بنا کے وہ دی نسبت میں محمد دی طرف کر دا گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اس بندے نو چاہیدہ اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا دے جیڑی بات میں بیان نہیں کیتی جو عمل میں کیتا نہیں اپنی امت نو کرن دا حکم نہیں دیتا بندہ اپنی طرف بنا کے کبھی اللہ دے رسول نے اس طرح فرمایا اور پھر قرآن مجید دی آیت دا غلط مفہوم اللہ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اللہ تعالیٰ شب برات قرآن نازل کر رہے اور شب برات اندر بندے دا سالانہ بجٹ تقسیم ہوندہ ہے 15 شعبان دی رات بندے دے فیصلے کیتے جاندے تقدیر نو لکھیا جاندہ ادھا جناب سالانہ نیکیاں نیک بخت پیدا کون ہوئے گا کون مرے گا کدہ پتہ جوڑ دے کدہ پتہ کٹیا جا رہے ہیں یہ سارا کچھ 15 شعبان دی رات ہوندے اور اس جناب اپنی بات نو سچا ثابت کرنے واسے سورت دخان دی آیت نمبر 2 نو پیش کیتا جاندے اللہ فرماندے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ
لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. حضرات عزیز وقار قرآن دی آیت سچ ہے. اللہ اس رات دے اندر جس رات قرآن نازل کیتے سالانہ بجٹ نو تقسیم کیتا جاندے اس وقت جناب سالانہ تقدیر نو لکھیا جاندے. لیکن او 15 شعبان نہیں بلکہ او رات رمضان دے اندر ہے. رمضان دے آخری عشرے دی تاک رات وچ شامل ہے. اے بات جو میں کہہ رہا اے بات اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے. کس طرح آیت ذرا غور کریے. اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ نے اس قرآن نو اس رات اندر نازل کیتا جڑی رات بڑی ہی برکت والی, بڑی شان والی, بڑی مقام والی. ہن قرآن کس مہینے دے اندر آیا؟ اللہ دا قرآن کھولیے سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2. اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے رمضان دا مہینہ, او مہینہ انزل فیہ القرآن جس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا. معلوم ہویا کہ 15 شعبان دی رات اس آیت نو جو فٹ کیتا جا رہا انہاں دیاں ساریاں باتاں رد ہو گئی, انہاں دیاں ساریاں باتاں غلط, استدلال غلط. چونکہ اللہ کہہ رہے اسی اس رات اندر رمضان دے مہینے دے اندر اسی قرآن نازل کیتا ہے. کس رات دے اندر؟ اللہ پورا مہینہ, اس پورے مہینے دے وچوں اللہ رات کیڑی 30واں پارہ سورۃ قدر اللہ نے پوری سورت نازل کر دی تھی. فما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اسی قرآن نازل کیتا لیلۃ القدر دے اندر. تانوں کی پتا لیلۃ القدر کی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ لیلۃ القدر اس قدر فضیلت والی, اس قدر مقام والی جس بندے نو اور رات نصیب ہو جائے خیر من الف شہر. اللہ فرماتے 1000 مہینیاں دی عبادت تو بہتر رات ہے. لہٰذا 15 شعبان بندے دا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. 15 شعبان دی رات کوئی فیصلہ نہیں, کوئی تقدیر نہیں, کسی دی کوئی زندگی موت نو نہیں لکھیا جاندا بلکہ یہ لکھیا جاندا ہے سالانہ بندے دا بجٹ تقسیم ہوتا ہے, سالانہ بندے دی تقدیر لکھی جا رہی. تقدیر دا تیسرا مرحلہ لیلۃ القدر اندر ہو رہا ہے. اور اس بات کو بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر دے 3 مرحلے بنا دیتے ہیں. 3 مرحلے. پہلا مرحلہ انسان دی پیدائش تو 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت دی تقدیر نو لکھیا. دوسرا مرحلہ بندہ جدو اپنی ماں دے پیٹ اندر 4 ماہ دا ہو جائے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اللہ فرشتہ بھیجدے نے اس بندے دے بارے لکھیا جاندا زندگی کتنی, نیکیاں کی کرے گا, کھانا پینا سارا کچھ ماں دے پیٹ اندر 4 ماہ دا جدو ہوئے گا. ہر بندے دی او دی زندگی دے تقدیر اور جناب سارے فیصلے لکھے جا رہے. اور پھر لیلۃ القدر دے اندر تیسرا مرحلہ تقدیر دا اے ہے کہ اس رات دے اندر پھر سالانہ تقسیم کیتی جا رہی ہے. ہر بندے دی او دی اپنی زندگی دا اس سال دے اندر کون زندہ رہے گا, کتنے دن زندہ رہے گا, کتنے مہینے زندہ رہے گا, کتنا کھائے گا, کتنی نیکیاں کرے گا, جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر دے اندر سارے فیصلے کر رہے ہیں. حضرات ذی وقار ساڈے معاشرے دے اندر جو باتاں مشہور نے جس قدر جناب 15 شعبان دی رات جناب لوگ جناب اپنے گھراں نو چراغاں کر رہے, لائٹاں لگا رہے, موم بتیاں اگر بتیاں اور جناب شولنیاں پٹاکے اور جناب طرح طرح دے میٹھے کھانے بنا کے یہ تصورات کیتا کہ اگر گھر دے اندر 15 شعبان دے اندر اگر اسی گھر دے اندر حلوہ نہیں بناواں گے روحاں واپس آن گیاں, ساڈیاں دیواراں نو چڑھ کے چلے جان گیاں. اگر یہ کام نہ کیتا آفت آ جائے گی, اگر آپ فلاں کام نہ کیتا آفت آ جائے گی. حضرات ذی وقار یہ ساریاں باتاں اسلام دے خلاف ہے. اللہ فرماندے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جدو رب نے دین مکمل کر دیتا پھر اس
دین دے اندر نہ کمی دی ضرورت ہے نہ اضافے دی ضرورت ہے نہ کسی بندے دے کول فیل نو اپنا دی ضرورت ہے. اگر جنت چاہی دی جنت اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چاہیدا پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات نو مننا پے گا جو آپ نے کیتا جس طرح کیتا. اگر اسی اس طرح کریں گے انشاءاللہ پھر سانو دنیا آخرت اندر فائدہ ہوئے گا. ہن ذرا سمجھیے 15 شعبان دی حقیقت نو. حقیقت کیا لیکن اسی مکھی در مکھی ماری اور مکھی مار مار کے حقیقت نو چھپا کے غلط باتاں ساڈے معاشرے در عروج نو پہنچ گیا. اے 15 شعبان لوگ لائٹاں لگا کے چراغاں کر رہے کیوں؟ ایک ضعیف روایت او دا سہارا کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو بقیہ غرقت اندر مسلمانہ واسے مغفرت دی دعا کر واسے اپنے گھر چو باہر نکل دے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیتا اللہ دے رسول میرے حجرے پاک اندر نہیں میری باری ہے لیکن میرے حجرے پاک اندر نہیں. آپ گھر جو نکل گئے اما جی عائشہ نے چراغ لیا روشنی کر دیاں چلے جا رہی ہیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جا رہی ہیں اور ویکھیا کہ آپ بقیہ غرقت اندر مسلمانہ واسطے دعا کر رہے. حضرات عزیز وقار کیا کی جاندے کہ مسلمان اہل سنت اپنے گھرانو چراغاں اور گھراں دے اندر لائٹاں اور جناب روشن اس لیے کر دینے کہ نعوذ باللہ اپنی ماں نو تلاش کرنا جا رہے. الزام لگایا جا رہا اس جناب ضعیف روایت دا سہارا لے کے اما جی عائشہ تے تہمت لگا کے کہ گھرانو چراغاں اور جناب روشن اس وجہ تو کر دینے یہ اپنی ماں نو تلاش کرنا جا رہے. اور انہاں دا عقیدہ کہ اس رات اندر ساڈا امام پیدا ہویا ہے جڑا خار اندر ہے جنہوں امام غائب کیا جاندے. وہ جناب بڑے بڑے رکے لکھ کے دریاویاں دے اندر پہاڑے نے انہاں رکا دے اندر بات لکھ دینے کہ امام صاحب ہن گھر چو باہر آ جاؤ. سنی لوگاں نے سڑتے بڑا ظلم کیتے جائیے انہاں دی کتاب اٹھائیے انہاں اپنی کتاباں دے اندر لکھے کہ 15 شعبان دی رات وہ ہے کہ ساڈا امام آئے گا اور آ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آئے گا ابو بکر عمر دی قبر تے آ کے کوڑے برسائے گا اور آ کے انہوں نے نعوذ باللہ سولی تے چڑھائے گا. اما جی عائشہ صدیقہ تے حد جناب زنا اور لگائے گا. یہ ساری باتوں نے دی کتابہ دے اندر 15 شعبان دی حقیقت ہے کہ جڑی 5ویں صدی دے اندر جناب 488 دے اندر جس رات نو ایجاد کیتا گیا عبادات نو بنایا گیا طریقہ اختیار کر کے اس جناب سارے طریقے نو آہستہ آہستہ سنی قوم دے اندر داخل کر دیتا گیا. اسی سمجھ دیں کہ جو کر رہے ہیں اسی بڑے نیکی دے کام کر رہے ہیں. اے دے پیچھے حقیقت نو سمجھیے نا. اپنی مرضی دین اندر نہیں. دین عقیدت پیار محبت کا نام ہوئے گا لیکن یہ پیار محبت اس وقت بندے دی قبول ہوئے گی جدو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کیتا جائے گا. اگر طریقہ نہیں صحابہ جیسا عمل نہیں جو نبی پاک نے کیتا او کم نہیں جو صحابہ نے کیتا او کم نہیں بندہ سارا سال بھی کم کرتا چلا جائے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے اندہ وہی کم بندے ونو جہنم اندر لے جان واسے کافی ہو جائے. ذرا غور سے کریے نا اگر واقعی یہ رات فضیلت والی ہوندی تو کیا نبی دے صحابہ کم نہ کرتے؟ نبی دے صحابہ کون کس قدر نیکی دا شوق دل دے اندر کہ آپ جس طرح کیتا اسی طرح کم کر دے. کس قدر پیغمبر نال پیار اور پیغمبر نال محبت ہے کہ اگر کسی چیز نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹ دیتا ہوئے نبی دے صحابہ دے اس چیز نو ویکھنا برداشت نہیں کر دے. جس چیز نو سٹ دیتا ہوئے پھینک دیتا ہوئے نبی دے صحابہ دیکھنا برداشت نہیں کر دے تو اس قدر فضیلت والی رات ہوئے تو کسی صحابی نے عمل نہ کیتا ہوئے. اصل جو فضیلت والی رات وہ لیلۃ القدر دی ہے. اس رات یا فضیلتاں اٹھا کے اس رات دی شان کم کرنے واسطے 15 شعبان اپنے عقیدوں سچا کرنے واسطے اے مسلمانہ دے اندر یہ باتاں رائج کر دیتیاں گئی. حضرات عزیز وقار اگر واقعی نبی پاک نال پیار واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے پھر محبت کا پتہ اس وقت چلے گا من اطاعنی داخل الجنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دا حقدار صرف وہ بندہ ہوئے گا جنہاں میری بات نو منے گا.
ومن عصانی فقط ابا، لیکن جڑا بندہ میری بات نہیں مندا، اپنی مرضی کر دے، فلاں دا عمل چک لے، فلاں مولوی دا، فلاں مفتی دا، فلاں شیخ دا، فلاں بزرگ دا، اگر فلاں دیاں باتاں چک چک کے عمل کرتا ہوئے گا، عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، اللہ دا قرآن اعلان کر دے کہ بندہ عمل کر کے تھک چکیا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اعلان کیتا جائے گا اس بندے نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے۔ وجہ کیا؟ انہیں عمل کیتا ضرور کیتا لیکن پیغمبر دی سنت دے مطابق نہیں کیتا۔ اس لیے دین دے اندر اپنی مرضی نہیں، اگر اپنی مرضی ہوندی، اگر رائے قیاس اجتہاد اپنا علم فہم اگر اسلام دے اندر جائز ہوندا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا او قول اونا دا او بات جڑی ہے اپنے ذہن اندر لے کے آؤ، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کردے سیگے کہ لوگوں لو کان الدین بالرائے، اگر دین اپنی رائے دا قیاس علم اجتہاد دا نام ہوندا، عقل کہندی ہے کہ جدوں موزیاں تے مسا کران گے پاؤں دی نچلے سائر تے کیتا جائے گا، چونکہ گندگی نیچے لگ دیئے اوپر نہیں، لیکن میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے ہے کہ آپ نے پیروں دے نیچے نہیں بلکہ پاؤں دے اوپر مسا کیتا ہے۔ میں اپنی عقل نو قربان کر کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے عمل کرتا۔ اگر اس ساڈی بھی سوچ یہ فکر ہو جائے کہ اسی سارے لوگاں دیاں باتاں نو انہاں دے عملاں نو ایک سائڈ تے رکھاں گے، جو کام کران گے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق کران گے، جو آپ نے کیتا جس طرح کیتا، اگر ساری نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر نیکی دے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہو گئے، آپ دے طریقے دے مطابق ہو گئے، کام تھوڑا ہوئے گا سنت دے مطابق کران گے، انشاءاللہ اللہ احد پہاڑ تو بھی زیادہ سنو اجر ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ کو دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ سنو زندہ رکھے اسلام تے، اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے، اور خاتمے دے وقت اللہ ساری زبان دے کلمہ توحید جاری فرمائے۔ اللہ سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی اور گناہ تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔